بوي ذاکرا چې سولر با ترانی وای بدوینو لا نظارا ازن وایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظریاتی جنگ چینل میں خوش آمدید. کسی علم کی اہمیت کو معاشرے میں اس کی ضرورت کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں کسی علم و فن کی اہمیت اتنی ہی ہوتی ہے جتنا وہ معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے. دور حاضر میں تمام عالمی طاقتیں مجتمع ہو کر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ مسلمانوں پر عسکری و نظریاتی دونوں میدانوں میں حملہ آور ہے. لہٰذا مسلمانوں کو نظریاتی جنگ کے علم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں اور فوج کی. ہر مسلمان قائد، سیاستدان، عالم دین، دانشور، استاذ، طالب علم اور خطیب کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب اور ان کے طریقہ واردات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا نہایت ضروری ہے. یہ فہم علم نظریاتی جنگ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. فی زمانہ اس علم کو قرار واقعی اہمیت دینے کی سخت ضرورت ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد بالسیف غلبہ اسلام کا واحد ذریعہ ہے اور فکری و دعوتی محنت کی کوئی خاص ضرورت نہیں. یہ سوچ قابل اصلاح ہے. یقیناً جہاد کی اہمیت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. بلا شبہ جہاد کے بغیر احیاء اسلام اور بقائے اسلام ممکن نہیں، مگر بعض لوگ اس بارے میں مبالغہ کر کے فکری و نظریاتی جنگ کی اہمیت کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو کہ ایک غیر معقول روش ہے، اور اس سے خود جہاد کے اصل مقصد یعنی اعلاء کلمت اللہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. عسکری جنگ فکری اور نظریاتی جنگ کے بغیر غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے. اگر نظریاتی جنگ اور عسکری جنگ میں باہم توازن اور تعلق نہ ہو تو بڑی سی بڑی تباہ کن فوج کسی چھوٹے سے محاذ پر بھی مستقل فتح حاصل نہیں کر سکتی. اگر وقتی طور پر کامیابی نصیب ہو جائے تو بھی ہر وقت پانسا پلٹنے کا خطرہ برقرار رہے گا. مسلمان اس وقت عسکری جنگ میں برابری کی سطح پر نہیں، وہ جنگی وسائل کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. ایسے میں دشمن سے لڑنے کے لیے نظریاتی محاذ کی پشت پناہی حاصل کرنا اور زیادہ ضروری ہے. بعض عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت جنگیں 20% میدانوں میں اور 80% میڈیا پر لڑی جاتی ہے. لہٰذا حالات کی نزاکت، زمانے کے تقاضوں اور اپنی دفاعی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کسی طور یہ گنجائش نہیں نکلتی کہ ہم نظریاتی جنگ سے غافل رہے. ضرورت ہے کہ تمام دینی و عصری تعلیم گاہوں میں اسے نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے.